سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا مزاج پتہ چلا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بڑے بڑے حضرات سے ایک کم از کم کوئی ایک بنیادی دینی ضرورت پوری ہوئی. تو ایسے میں سیدنا عمر کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ دین میں ضروری کیا ہے، دین سے آدمی کی نفسیات کیسے بنتی ہے، دین اور تہذیب کا کیا تعلق ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ فرد پر دین کا اثر، معیاری اثر، جماعت پر دین کا اثر، اور اس کے ساتھ قانون سازی میں نرمی کو ملحوظ رکھنا. اور قانون سازی میں مطلب اس قانون کو مشکل نہ بنانا. یہ حضرت عمر کے ایسے احسانات ہیں کہ جو اسلام جب تک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہر مسلمان پر ہے، اور یہ رہنمائی ہر مسلمان کے لیے ہے کہ دین کیا ہے. اس کا علمی عملی جواب مکمل طور پہ حضرت عمر نے دیا ہے کہ دیکھو عمل میں یہ ہے، مزاج میں یہ ہے، تہذیب اور معاشرت میں یہ ہے، ریاست میں یہ ہے. تو اس کو اقبال ذرا دیر سے پہنچے حضرت عمر تک، لیکن اپنے آخری دور میں، مطلب جو آخری 4-5 برس تھے ان کے، جس میں انہوں نے ارمغان حجاز لکھی، وہ ان کا شاعری میں آخری کام ہے. تو ارمغان حجاز کا بڑا حصہ حضرت عمر کو ماڈل بنا کر پیش کرنے پر مشتمل ہے. اس میں ایک تھیم ہے. تو جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا عمر کے کارناموں کی ساخت پیغمبرانہ ہے. مطلب وہ ایسے نہیں جیسے عالم لوگ کرتے ہیں، جیسے منصوبہ بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جیسے ان پہ الہام ہو جاتا تھا. تو اس میں اقبال نے نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کے ان کی ایک کتاب ہے جس میں موافقات عمر 82، تو اس میں شاہ ولی اللہ صاحب ہی یہ دیکھ سکتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ بندگی اور آزادی ایک ہے. یہ عمر نہ ہوتے تو پتہ نہیں چلتا. اللہ کی بندگی اور آدمی کی مکمل آزادی یہ ایک ہیں. یعنی بندہ میں اللہ کا ہوں اپنی آزادی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ ہوں تو بندگی قبول نہیں ہے. اور آپ نے اس معاملے کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی. یعنی اس آزادی کا تحفظ معاشرتی طبقات میں بھی کیا، وہ ختم کر کے دکھا دیا، اور کمزور اور طاقتور کے درمیان بھی اس آزادی کی حفاظت کی. اور مطلب ہر اجتماعی نوعیت کے سچویشنز میں سیدنا عمر نے دین کے کردار کو کرسٹلائز کر دیا. اب اس کی پابندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس میں جو اقبال نے جو خصوصاً ارمغان حجاز میں، اور اس کے علاوہ جو ان کا بہت محبوب مضمون ہے آزادی، یہ مطلب شاعروں میں آزادی کا لفظ اتنا استعمال کسی اور نے نہیں کیا اردو فارسی میں جتنا اقبال نے کیا ہے. یعنی آزادی، حریت،
مختلف عنوان سے آزاد مرد حر. تو یہ میں جب بھی پڑھتا تھا اقبال کے تصور خودی اور بے خودی، اصل میں تو ان کی تھیوری یہ ہے نا، ان کے تمام جو نظریات ہیں وہ سب تھیوریز ہیں. ان کی جو مدر تھیوری ہے وہ خودی اور بے خودی، یعنی انسان کیا ہے اپنے طور پر، انسان کیا ہے اللہ کے حوالے سے، انسان کیا ہے دنیا کے ریفرنس سے. تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ انسان کیا ہے کا ایسا جواب دینا جو انسان کا مطالعہ کرنے والے معیاری علوم کے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، شامل کیے جا سکتے ہیں، مثلا نفسیات وغیرہ میں. تو اقبال نے اسی خودی اور بے خودی، خودی کا مطلب ہے کہ فرد کی حیثیت سے عبداللہ بننے میں کمال حاصل کروں، یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں. اور بے خودی کا مطلب ہے کہ عبداللہ بننے کے لیے اپنی خودی کا ایثار کرو، یعنی اپنی شخصیت اور انفرادیت کا اظہار کرو. خودی جو خودی میں ہے اور بے خودی میں ہے، یہ ایک خودی نہیں ہے. یہ تو الفاظ کی مجبوری ہے کہ وہ خودی پر کہیں تاکید کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بے خودی بھی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہے. تو یہاں جو بے خودی وہ کہتے ہیں، یہ وہ پہلی والی خودی کے مفہوم میں نہیں ہے. لوگ اس میں بہت غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو خودی میں نے حاصل کر لی ہے اللہ کی بندگی میں کامل بن کر، کائنات پر تصرف اپنا اسٹیبلش کر کے علمی اور عملی، وہ خودی تھوڑی ریجیکٹ کرنی ہے، اس خودی سے نہیں نکلنا ہے، لیکن اس خودی کو ایک اجتماعی آہنگ دینا ہے، اپنی شخصیت، اپنے نفس، اپنی انفرادیت وغیرہ کو قربان کر دینے کے جذبے کے ساتھ. تو یہ جو بے خودی ہے یہ زیادہ سے زیادہ شخصیت اور شخصی مفادات کے نام کے معنی اور مفہوم میں ہے. تو اس میں ان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے، مطلب اقبال اگر نہ ہوتے یا تاریخ کے اس مرحلے پر نہ آتے جب مغرب کی یلغار تقریباً مکمل ہو چکی تھی، مطلب منفی معنوں میں، مثبت معنوں میں نہیں، منفی معنوں میں. تو اس موقع پر مغرب کے تسلط میں انہوں نے خاصا جیسے وقفہ پیدا کر دیا، خاصا وقفہ پیدا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اندر احساس کی سطح پر بھی اور دماغ کے پہلو سے بھی ہمارے اندر یہ بہرحال ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہمارے اندر پیدا کر دی کہ تم چاہے جس حال میں ہو، یہ نہ بھولنا کہ تم اصل میں کیا ہو. تو اقبال کو مطلب جو اقبال کی بہت بڑی حیثیت ہے جس کے لیے ہمیں ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی سب مغربی افکار اپنا لیے ہیں، دین کا زندگی سے تعلق جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں رہا، مؤثر نہیں رہا، اور ہمیں دیکھ کے لوگوں کا اسلام کی طرف سے مایوس ہو جانا بھی ٹھیک ہے، اور مایوسی ہی کی ساری دلیلیں ہیں نا چاروں طرف بکھری ہوئی. ایسے میں اقبال کام آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جس حال میں ہو یہ انتہائی برا حال ہے، یہ ان زوال کی تمہارے انتہا ہے.
لیکن اگر تمہارے حافظے میں بھی پسندیدگی یا شرمندگی یا جذبے کے ساتھ یہ موجود ہے کہ میں اصل میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اپنی نالائقی یا مجبوری یا کسی اور کمزوری سے میں ابھی اپنی اصل پر کھڑا رہنے میں ناکام ہوں، لیکن مایوس ہونے کا مجھے اس حال میں بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اصل پر دوبارہ خود کو قائم کر لینا ہر لمحے میں ممکن ہے۔ یہ صرف ایک فیصلے کی دیر ہے نا، تو اپنی اصل پہ قائم ہو جاؤ۔ تو یہ جو ایک حالت امید ہے، یہ اقبال کے علاوہ ہند اسلامی روایت میں کہیں نہیں ہے، مطلب اس درجے کی کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، جیسے کہتے ہیں مسلم ہندی شکم را بندے، اور خس و خاشاک میں مجھے پیدا کیا گیا، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ تو جو برا بھلا کہا جا سکتا ہے اپنی قوم کی موجودہ حالت پر، اس میں انتہائی تند لہجہ ہے اقبال کا۔ اب یہی نا کہ ہندوستانی مسلمان پیٹ کا پجاری ہے اور یہ غلام ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ دین کا غدار ہے، یہ دین فروش ہے، مطلب یہ سارے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں نثر میں بھی اور نظم میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی کہتے ہیں کہ ایک چنگاری کی ضرورت ہے، یہ سوکھی لکڑیاں آگ پکڑ سکتی ہیں۔ تو جیسے اندھیری شب میں میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو کارواں کو تو وہ لے ہی کہ درماندہ کارواں کہا نا، کہ جو بالکل ہی ڈھیر ہو گئے ان کو میں کسی طرح اٹھا کے زبردستی گاڑی پہ بٹھاؤں گا، اور لگتا یہی ہے کہ ان کو میں جہاں لے جاؤں گا وہاں تک بھی یہ سوئے ہی رہیں گے، لیکن پھر بھی ایک امید، ایک پیشن۔ تو ان کے حوالے سے جو ہمیں آزادی کے تصور کو اپنی موجودہ صورتحال کی مطابقت میں دیکھنا اور سمجھنا ہے، وہ آج میں کچھ باتیں اس کانٹیکسٹ میں محدود رہ کے کروں گا، کیونکہ ان کے تو بہت پھیلا ہوا ہے۔ مثال طور پہ کچھ شعر سناتا ہوں، مطلب موضوع تاکہ کلیئر ہو جائے، بن جائے۔ تو ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو اسی طرح آزادی پر، آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے، اس پر ان کا جو موقف ہے وہ ذمہ دارانہ ہے، مشروط ہے اور مطلق انداز میں ہے، جیسے ان کا عقیدہ ہے یہ کہ فکر کی آزادی کے کچھ حدود ہیں اور وہ حدود ہمارا دین ہم پر نافذ کرتا ہے۔ آزادی اظہار کی بھی کچھ لمٹس ہیں، وہ لمٹس ہمارا دین ہم پر عائد کرتا ہے۔ تو ایک ان کا یہ تصور، لیکن جو اصل ان کا کارنامہ ہے جس کی طرف نظر جانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے، ممکن ہے پہلے نہ ہو اتنی، اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی موجودہ مجبوریوں کے سیاق و سباق میں رہنمائی اور طاقت حاصل کرنے کی نیت سے اقبال کے تصور آزادی کے کچھ اجزاء کو سمجھنے یا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سر دست جدید دنیا کے عذاب سے نکلنے کا
راستہ جو ہے وہ مطلب اقبال کو مکمل طور پہ نظر انداز کر کے آپ اپنی موجودہ صورتحال کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ اور منصوبہ بنا سکتے ہیں اور نہ اس سے نکلنے کا پیشن پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اقبال کی شخصیت میں وہ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے مفکر نہیں ہیں، مطلب وہ فلسفی نہیں ہیں مروجہ معنی میں، اور وہ سب ٹھیک ہے، لیکن فلسفی ہونا، وہ فرض کیا بڑے فلسفی ہو جاتے تو اس حیثیت کے مالک نہ بنتے جو حیثیت انہیں اس وقت حاصل ہے۔ تو وہ جو ہے ہاں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اپنی صورتحال، آج کی صورتحال کو 1925 میں اقبال ہم آپ سے زیادہ سمجھتے تھے۔ مغرب کو اس کے تمام جو مقاصد کے ساتھ، اس کے طویل المیعاد مقاصد کے ساتھ اقبال جتنا 1930 میں سمجھتے تھے، ہم جو ہیں وہ 10 برس بعد بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں بعض کاموں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم کس حال میں ہیں اور کس دنیا میں ہیں، اور ہمارا جو حال ہے اور دنیا کا جو نظام ہے، اس میں ہمارے سروائیول کے کیا چانسز ہیں، اور ان چانسز کو اویل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیسا بننا چاہیے، اس کا مکمل جواب اقبال کے ہیں۔ یہ جو 3-4 سوالات اٹھائے ہیں نا، اس کا مکمل جواب اقبال کے ہیں، اور اتنا مکمل کہ ہمارا اپنے بارے میں، اپنی ضرورت کے بارے میں ادراک ناقص ہے، ان کے یہاں ہماری ضرورت کو پورا کرنے کا سامان مکمل ہے۔ اقبال ایک ایسے پیچیدہ دور میں پیدا ہوئے جہاں غلامی کو اقتدار مل گیا تھا، جہاں غلامی اس تہذیب کی بڑی طاقت بن گئی تھی۔ یعنی کہ جو جتنا یورپ اور انگریز کا غلام ہے، وہ ہمارے سیٹ اپ میں زیادہ طاقتور ہے، مطلب یہ اصول ہے اور وہ آج تک ہے۔ تو یہ صرف اقبال نے بھانپا ہے کہ جو اب نیو کولونیل ایرا آئے گا، اس میں غلامی مظلومی کی شکل میں نہیں ہوگی، قوت اور راحت کے پہلو سے نظر آئے گی، اور آزادی بری لگنے لگے گی۔ کبھی توجہ سے دیکھو کہ آج امریکہ اپنا صوبہ بنا لینا پاکستان کو، آئینی ترمیم وغیرہ جو بھی درکار ہے ہو جائے، تو 99% آبادی خوش ہوگی۔ تو یا کوئی بھی ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بن جائے، وہ کہے بھائی پاکستان کو ہمیں دے دو اور تم لوگ خوب مزے سے رہنا، تمہاری جو ایوریج انکم ہوگی وہ سوئٹزرلینڈ والوں کے برابر ہم کر دیتے ہیں، وہ گھر ور بھی ویسے ہی بنوا لو۔ تو شاید ہی 1-2 ہوں جو پاگل پن میں کہیں کہ نہیں، یہ آپ کی موجودہ صورتحال ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آزادی بری لگے گی، وہ آپ انسان کی سب سے زیادہ جو مستقل آئیڈیلز ہیں، ان میں مرکزی آئیڈیل ہے آزادی کا، حریت کا۔ مطلب یہ انسان کے سب سے بڑے 2-3 تمناؤں میں سے ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں آزاد رہوں۔ یہ جو آزادی، آئیڈیل آزادی ہے، آزادی کا جو آئیڈیا ہے، یہ انفرادی نہیں ہوتا،
یہ نظریاتی ہوتا ہے کہ آپ کس اصول پر آزادی اور غلامی کا تعین کرتے ہیں، آپ کس پرنسپل پر خیر و شر میں تفریق کرتے ہیں۔ کوئی پرنسپل ہے نا، میں خیر و شر کا فیصلہ کوئی انفرادی ذوق پہ تھوڑی کرتا ہے انسان، صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی باہر موجود ایک منطق ہے اس پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آزادی اور غلامی، اس کا فیصلہ بھی ہمارا دین کرے گا۔ وہ آزادی جو اللہ کو میرا جتنا آزاد ہونا جو ہے وہ پسند ہے، یا وہ مجھے جتنا آزاد رکھنا چاہتا ہے، وہ سارے حدود دنیا کے ہر فلسفے آزادی سے زیادہ واضح اور دو ٹوک ہیں۔ یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے حدود آزادی ہیں، جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اللہ کے لفظوں میں، وہ اس سے آزادی کا تصور جتنا واضح ہوتا ہے اتنا لبرلزم وغیرہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ آزادی میں انفرادیت کو اجتماعی اقدار پر غالب کرتے ہیں، تو وہاں یہ ظاہر و اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اب جیسے ہی میں اپنے اوپر یہ قید یا اپنے موجود ہونے کی حقیقت کے طور پر اللہ کی دی ہوئی آزادی کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کر کے دنیا میں اس کا نمائندہ بننے کے لیے درکار غلبہ اور تصرف حاصل کرتا ہوں، تو یہ جو آزادی جو سیدنا عمر نے فرمایا کہ ماؤں نے اپنے بچے آزاد پیدا کیے، تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کیا؟ یہ تاریخ میں انسان کے جوہر آزادی پر کہا گیا سب سے بڑا فقرہ ہے کہ، اور یہ فقرہ روسو نے کوٹ کیا۔ تو یہ جو واضح اور بالکل غیر مبہم ہر مسلمان کے لیے قابل شناخت، جس میں غلط فہمی کا امکان ہی انشاءاللہ نہیں ہے کسی کے، کہ اللہ نے مجھے جو آزادی دی ہے وہ کیا ہے، اور آدمی آزادی میں ڈونٹس کو پہلے دیکھے گا، ڈوز کو بعد میں دیکھے گا۔ اگر آپ آدمی ہیں، مطلب مسلمان ہونا بات کی بات ہے، اگر آپ ایک سماجی وجود ہیں، ذمہ دار سماجی وجود، تو آپ اپنی آزادی میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا نہیں کرنا۔ جب یہ فہرست مکمل ہو جائے گی تو کیا کرنے والی فہرست خود بخود بن جائے گی۔ تو مغرب نے آ کے یہ کرپشن کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو اس کی فہرست بنا لو، اور ڈونٹس بس وہ ہیں جو ریاستی قوانین ہیں، کہ ٹریفک قانون، وہ سگنل نہ توڑنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، جو ان کے جو نظام کو چلانے میں رکاوٹ نہ بنو، باقی جو چاہے کرو۔ تو اب جب ہمارے دیہاتی آدمی کے سامنے بھی مغربی آزادی اور اسلامی آزادی کے اصول کا ٹکراؤ بالکل آنکھوں کے آگے آ گیا ہے، اب یہ کوئی مخفی چیز تھوڑی رہی جیسے اقبال کے زمانے میں تھی، اب تو ایک دیہاتی بھی جانتا ہے کہ مغربی آزادی یہ ہے، اسلامی تصور آزادی یہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کون کس آزادی کی طرف جا رہا ہے؟ مطلب ہمارا اجتماعی اکثریتی رجحان
اللہ کی بخشی ہوئی آزادی کی طرف لپک رہا ہے، کیونکہ آزادی کی طرف لپکنا انسان کی سرشت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ یہ جیسے ہم شہد کی مکھیاں ہیں اور یہ شہد ہے، مطلب اس کی فطری کشش اور جذبہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے کہ آزادی کے لیے وہ سخت ماحول بھی جھیل لیتا ہے۔ تو یہی پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں کہ یہ مغرب کی دی ہوئی آزادی ہے اور جو انہوں نے دے کے دکھا رکھی ہے، اور یہ ہماری آزادی ہے جو فی الحال کتاب میں ہے۔ تو کون سی آزادی چاہیے؟ تو جب اگر ریفرینڈم ہو گیا نا تو بہت سے لوگ شدت غم میں خودکشی کر لیں گے، مطلب مر جائیں گے، یہی مسلمان جس آزادی کو چوز کریں گے نا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، یعنی اللہ کی طرف پیٹھ کرنے کے شوقین، اور اللہ کا نام لے کر ذرا آواز اونچی کر کے اللہ اللہ کرنے کے پرفارمر، کہ دین پرفارم کرنا ہے لیکن مزے یہاں سے لینے ہیں، اور سب کمپرومائزز دین پہ ہوتے ہیں۔ ارے کوئی نہیں، اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما لیں گے۔ بھئی ہم نے کون سا کفر کیا ہے، اور ہم تو ڈرتے بھی ہیں اللہ سے، اور اگر ہندو حملہ کر دیں یا عیسائی حملہ کر دیں تو ہم لڑنے، ہم آگے ہوں گے۔ تو اس سب واہموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ نے اب پوری صورتحال یہ اللہ کہہ رہا ہے میں یا یہ، ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے اب وہ دور آ گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہر کام میں یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ یا یہ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جدید زندگی کا نظام چلانے والی جو مصروفیات ہیں، علمی ہوں یا تجارتی ہوں یا جس بھی طرح کی، ان سب میں غفلت گندھی ہوئی ہے؟ یعنی کہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ میں منہمک آدمی کو اللہ کا بار بار یاد آنا نفسیاتی طور پہ ناممکن کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو لیکن یہ کہ کسی کو بھی یہ پر کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یار اللہ اتنی دیر سے یاد نہیں آیا، یا اذان ہو رہی تھی وہ میں نے نظر انداز کر دی، انسنی کر دی۔ یہ ہمارے قومی قلق اور غم ہیں، یعنی مسلم نفسیات میں قلق کی ساری بنیادیں غفلت اور معصیت میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور تو اب نہ نیکی کا کوئی تصور رہ گیا ہے کہ نیکی ہم کیمرہ مین کو لے جاتے ہیں ساتھ، کوئی نیکی کرنی ہو تو کیمرہ مین بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو مطلب اس اسٹف کے ساتھ ہم میں سے بہت سے لوگ جو غیر مطمئن ہیں ان حالات میں رہنے سے، لیکن اتنا واضح ذہن اور اتنا شفاف ارادہ نہیں پیدا کر پا رہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اجتماعی تو انفرادی طور پر اور ایک محدود اجتماعی اسکیل پر صحیح اس سے نکل آئیں اس سراب سے، بلکہ ہم اصلی پانی تک پہنچ بھی جائیں۔ تو ہے بہت سارے، ظاہر ہے کہ بہت لوگ ہیں ہمارے یہاں، اور خصوصاً نوجوانوں میں بہت ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی نفسیاتی تشکیل کے سارے ادوار جو ہیں وہ اسلام سے منحرف کر دینے والے ماحول میں ہوئی ہے۔ تو
اب اس میں اگر کوئی شخص وفادار ہے کم از کم خواہش کی حد تک کہ نہیں مجھے تو واقعی مجھے تو اللہ نے پیدا ہی عبداللہ بننے کے لیے کیا ہے، تو مجھے تو یہ کرنا چاہیے، تو جس میں بھی یہ تقاضا پیدا ہو جائے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو اگر منظم طریقے سے اپنی ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانا ہے، اپنی ان واقعی مجبوریوں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو وہ اقبال کی طرف جائیں۔ اور اس موقع پر اقبال کی شاعری، ان کی فکر نہیں، مطلب خطبات نہیں، وہ تو اب پڑھنے کی استعداد بھی لوگ کھو بیٹھے ہیں، ان کی جو شاعری ہے اس میں ایک پیشن آف بینگ جسے کہتے ہیں نا، جذبہ وجود ہے، اور وہ سارا جذبہ جو ہے وہ غیرت کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اقبال نے بہت ایک نفسیاتی بصیرت سے کام لیا کہ انہوں نے تمام آئیڈیلز کو ہماری غیرت کا معاملہ قرار دے دیا۔ اب غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ حیوان بھی اس پہ اپنی جان دے دیتا ہے، انسان بھی دے دیتا ہے، یعنی غیرت کو تو کمپرومائز کوئی نہیں کرے گا نا، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو۔ تو اقبال نے اس کو حمیت انسانی بنا کر اس کو غیرت کی طرح ہمارے اندر اتارا ہے، یا یہ کہ اتنی شدت سے اس کو بیان کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا پیشن آف بینگ اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو وہ 1 مہینہ ان کے کلام کے ساتھ اور ان کے کلام کو سمجھانے کی ضرورت پوری کرنے والے استاد کے ساتھ گزار کے دیکھ لیں، تو واقعی یہ لگے گا کہ ہمیں جیسے کوئی اٹھا رہا ہے دلدل میں، جیسے دھنسنے کا تجربہ ہو نا، تو دھنستے جا رہے ہیں، مایوس ہیں، کیا کریں، وہ دھنسنا نہیں چاہ رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دھنسنا نہیں چاہ رہے، بہت سے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم نیچے جنت ہے، تو وہ بیچارے بھی کیا کر پائیں، ان کو اقبال ریسکیو کرتے ہیں اپنے کلام سے۔ ان میں ایک ایسا وفور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دلدل کو بھی اپنا جمپنگ پیڈ بنا سکتے ہیں، مطلب اچھل کے نکل آئیں۔ تو اس کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی چیز مطلوب ہے، یعنی انسان کا مطلب الانسان، دی مین، اس کو جو چیز بھی مطلوب ہے وہ اپنی ایک سرٹن ڈیفینیشن کرنے کے بعد مطلوب ہے کہ انسان کیا ہے کا اس نے جواب اسے مل گیا ہے کہ میں یہ ہوں، اپنی حقیقت میں، اپنے فرائض میں، اپنے حدود میں اور اپنی استعداد میں میں یہ ہوں۔ اب جب مجھے میرے ہونے کی حقیقت گویا اللہ کی طرف سے بتا دی گئی ہے، جو بالکل غیر یقینی کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں بیچ میں، اور میں اسے اون کرتا ہوں، یعنی انسان کیا ہے کہ اس ازلی ابدی جواب کو جو اللہ نے دیا ہے، خالق نے دیا ہے، ظاہر ہے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اسے اون کرتا ہوں، تو اب گویا عبداللہ کے عنوان کو اپنا واحد تشخص اور پہچان بنا کر اب میں کہوں گا مجھے آزادی چاہیے۔ یہ مطلب فرق اتنا ہے کہ اس میں کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کیا فرق ہے، کہ میں عبد دنیا بن جاؤں، اپنی وہ ڈیفینیشن مان لوں،
تو پھر آزادی کا مطلب آزادی کی طلب تو رہے گی، کیونکہ وہ انسان کی سرشت میں ہے۔ تو عبد دنیا کی آزادی کچھ اور ہے، عبداللہ کا تصور آزادی کچھ اور ہے۔ تو اس وقت ہمارا بڑا بحران یہ ہے کہ ہمارا تصور آزادی عبد دنیا کا ہے، عبداللہ کا نہیں ہے۔ عبداللہ کا ہوتا تو آج عالم اسلام سب پہ غالب ہوتا، ہر طاقت کے ہر پہلو سے۔ تو اب اس کو ہمیں بدلنا ہے۔ بعض لوگ اس پہ مجبور ہیں، تو وہ کاہلی سے پڑے ہوئے ہیں، نکمے کہلاتے ہیں کہ نہ کچھ کر رہے ہیں نہ کچھ، وہ ڈپریشن میں ہیں۔ جو جینوین عبداللہ ہیں نا، وہ ڈپریشن میں ہیں کہ وہ ظاہر ہے سب جگہ یہی پھیلا ہوا ہو تو آدمی کیا کرے گا۔ اور ایسے لوگ جو اس دبدہ سے، اس ڈائلیما سے، اس چنگل سے اب بھی نکلنا چاہتے ہیں، تو میں انہیں اقبال اور رومی کا جیسے ایک شعر سناتا ہوں۔ آج جیسے موٹیویشنل بات کر رہے ہیں، علمی زیادہ نہیں ہے، کہ یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ، کہ یہ نہیں ہے کہ دونوں، یا بندے خدا بن، وہی جو میں کہہ رہا تھا، عبد دنیا بنو یا عبداللہ بنو، یہ ایک مستقل یا ہے، اور اس میں ہر قدم پہ یہ امتحان درپیش ہے۔ تو اس سلسلے میں حساس ہو جانا کہ دنیا اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے کیریئر بنانے کا بھی اسپیس اس میں ہے، تو میں اس کی نعمتیں اللہ کے بنائے ہوئے آزادی کے دائرے میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہنے کی جد و جہد میں رہوں، لیکن اس چیک کو ہمیشہ جیسے نافذ رکھوں کہ یہ جو نعمت ہے یہ مجھے دنیا کا بندہ بنا رہی ہے یا میری عبداللہی کو مضبوط کر رہی ہے۔ تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے نا، میں نے کہا میں عبداللہ ہوں اور کہہ کے فارغ ہو گیا، اور اس کو بالکل ہی جو ہے وہ ایک تاریک کوٹری میں بند کر کے اس پہ تالا لگا کے چابی بھی پھینک دی۔ تو یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ بے حمیتی ہے کہ اللہ کو ماننا اور اس کو اپنی واحد کنڈیشن نہ بنانا کہ میں اللہ کے حوالے کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ یعنی جتنا میرے وجود میں، میرے کاموں میں، میرے علم میں جتنا حصہ اللہ سے غیر متعلق ہے، وہ نتھنگنس ہے، وہ عدم ہے، وہ شر ہے، وہ کفر ہے، وہ باطل ہے۔ تو امتحان یہی تو ہے کہ تم جس دین میں مطلب گھر سے آنے اور گھر سے جانے کی دعائیں ہوں، باتھ روم آنے اور جانے کی دعائیں ہوں، تو تم بھی اس کا مزاج نہیں سمجھ رہے کہ وہ چھوٹا بڑا عمل نہیں دیکھ رہا، بلکہ چھوٹے عمل میں اللہ سے غافل نہ ہونا زیادہ بڑی بات ہے۔ عیدگاہ جاتے وقت تو سبھی اللہ اکبر کرتے جاتے ہیں، چھوٹے اعمال میں جو زندگی میں بالکل جیسے رچے بسے ہیں ان کو بناؤ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ تو اقبال جیسے یہ میں نے پڑھا کہ یہ کیا ہے، وہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے، یا بندے خدا بن، ہاں ایک تو یہ ہے، اور یہ کہ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اس چمن میں کیا ہے، وہ بہت مشہور شعر ہے، اب یاد نہیں آ رہا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو
کہ یہ بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، یہ سب کو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ یا سراپا نالا بن جا، یعنی یا تو سراپا اللہ کا ہو جا، یا پھر یہ سب فضولیات، یہ جو فریب کاریاں نہ کر کے میں اللہ کا بھی ہوں اور دنیا کا بھی ہوں۔ یہ فقرہ ہی اتنا لغو اور مہمل ہے کہ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یا جیسے آزادی و یک رنگی اے ہمت مردانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ، تو ایک رنگ کے رہو۔ ایک رنگ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رنگ میں رہو، صبغت اللہ میں رہو، یہ نہیں کہ ادھر گئے تو ان کے ہو گئے، ادھر گئے تو ان کے ہو گئے، اور دونوں جگہ سچائی سے ان کے ہو گئے، مطلب جھوٹ بھی نہیں ہے، تو وہ نہیں۔ یک رنگی و آزادی، تعلق ایک سے ہے، اور وہی تعلق میری پہچان ہے، اور وہی یک رنگی مجھے ہزار رنگوں سے محفوظ رکھتی ہے، ہزار رنگوں سے آزاد رکھتی ہے۔ تو اگر تم جوان مرد ہو، صاحب غیرت ہو، تو اس کو اپنا مقصود بناؤ کہ یک رنگ رہوں اور آزاد رہوں۔ تو بہت سے ہیں، اس پہ حافظ کا شعر بہت زبردست ہے کہ غلام ہمت عالم کے زیر چرخ کبود، غلام ہمت عالم کے زیر چرخ کبود، کہ میں اس کی ہمت اور اس کے پیشن کا، اس کی فضیلت کا غلام ہوں، جو نیلے آسمان کے نیچے کی دنیا میں زہرچ رنگ تعلق پذیر آزاد است، جس رنگ سے بھی تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس سے آزاد رہتا ہے، یعنی اس کا چیزوں سے تعلق پیدا ہوتا رہتا ہے، وہ چیزوں سے فائدہ نقصان عکس کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو سینٹر ہے وہ اس چیزوں سے آزاد ہے، چیزوں سے بلند ہے۔ یہ ہے وہ تصور آزادی کہ اپنی آزادی کو ناکامی اور غلطی کا خوف پالے بغیر دنیا پر آزماؤ، یعنی کہ یہاں کا علم حاصل کرو غلطی سے ڈرے بغیر، یہاں تسخیر کرنے کی خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرو ناکامی سے خوف زدہ ہوئے بغیر۔ غلطی کرتے کرتے پھر صحیح بات تک پہنچو گے، ناکام ہوتے ہوتے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اور بس ہمارے بن کر رہو، کبھی نہ سوچنا کہ تمہارے تشخص کی کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے وہ ہماری نسبت کے علاوہ ہوگا۔ بس یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان غیرت مند آدمی پورا کرتا ہے، یہ علم سے، ریسرچ سے اور مراقبوں سے نہیں ہوتی، یہ جس کے اندر اللہ تعلق کی غیرت پیدا کر دے نا۔ اب آپ ہر آدمی کے تجربے میں کہ جب بات غیرت پہ آ جاتی ہے نا تو سب منطق، سب ممکن، ناممکن، مشکل اور یہ سب ایک طرف ہو جاتا ہے، آدمی جیسے آگ میں بھی کود جاتا ہے۔ غیرت آدمی کی وہ پراپرٹی ہے جس کی یہ کبھی کوئی قیمت نہیں لگنے دے گا، یہ اپنے خیال کو بیچ دے گا، اپنے عقیدے کو بیچ دے گا، اپنی خدمات کو بیچ دے گا، غیرت کا کوئی مول نہیں لگا سکتا اگر یہ آدمی ہے۔ تو اقبال نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارے تمام آئیڈیلز کو ہماری غیرت کے مسائل میں بدل دیا ہے، یعنی ہر آئیڈیل کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ تو
تو یا غیرت کا مسئلہ بن جائے تو پھر تو کچھ آنکھ کھولنی چاہیے نا، تو کچھ جوش میں آنا چاہیے کچھ یہ. تو یہ ہے. اب اگلی مرتبہ ہم آزادی کا جو آزادی کا صوفیانہ تصور ہے اس پہ بات کریں گے، وہ اس سے زیادہ گہرا ہے. لیکن پہلے جو ہے وہ یہ کوالیفائی کرنا ہے. تو آدمی کبھی ظاہر ہے اس کی کنسٹرکٹ ہے، صحیح غلط بائنریز ہیں نا آدمی کے ذہن میں، جس سے وہ کبھی نہیں نکل سکتا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یعنی یہ حق ہے کا مطلب ہے یہ باطل نہیں ہے، یہ باطل ہے کا مطلب ہے یہ حق نہیں ہے. سب ریفرنشیل ہے. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے، یہ خیر ہے شر ہے. ایک ایبسلیوٹ بائنریز میں انسان رہتا ہے. یہ ایک چیز پہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ امتحان کے لیے بنایا گیا ہے نا، تو یا کے ماحول میں رہتا ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آزادی ہمیں ان بائنریز میں خود کو اچھی طرح رکھنے کے لیے دی گئی ہے. آزادی آدمی کی سب سے بڑی طاقت ہے. ہزار دلیلیں ایک طرف، آزاد آدمی کا جذبہ دوسری طرف، تو وہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے. جو ساری سپر پاورز کو پڑوس میں شکست دے دی تھی نا، کنہوں نے دی تھی؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھوٹان جو ہے وہ امریکہ کو شکست دے. دے کے دکھائی نا انہوں نے کہ جن سے وہ خراج لینا رومن امپائر بھول گئی تھی. یہ رومیوں کا صوبہ تھا حجاز وغیرہ اور نجد، ان سے خراج لینے بھی کوئی نہیں آتا تھا کہ یہاں ہے کیا. اور گورنر تھا ان کا رومنس کی طرف سے، مطلب ان کی سلطنت کا حصہ تھا پورا عرب. دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا. تو وہ ہے جو غیرت مند ہے نا، وہ کرامتیں دکھاتا ہے. وہ عقل کے لیے مشکل چیزوں کو آسان بنا کے دکھا دیتا ہے. غیرت جیسے اقبالی کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ فقیر کو شہنشاہی کا تاج پہناتی ہے غیرت. تو یہ ذرا سا بس غیرت کا مسئلہ بنا لیں، جتنی بچی کچی ہے اسی کا مسئلہ بنا لیں یار، کہ وہ کیا کریں. اب جتنی ہے اتنی ہی کو کام میں لے آئیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ کو نہیں مان رہے. یہ بہت عجیب سا ہے. ہم بے وفائی کے مریض ہیں. اگر مجرم نہیں ہیں تو مریض ضرور ہے. تو بے وفائی کیا ہے؟ سب آپ مجھے کہہ دیں کہ تم نے ڈاکہ مارا، تم نے چوری کی، تم نے گالی دی، یہ سب میں برداشت کر لوں گا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ تم نے بے وفائی کی، یہ کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ اب غیرت کا مسئلہ ہے کہ دوست سب کچھ کر لے، وہ میرا نقصان کر دے، مجھے ڈنڈا مار کے بھاگ جائے، کچھ بھی کر لے، لیکن وہ دوست رہے گا میرا. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ مجھ سے وفادار نہیں ہے، بے وفائی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ریکنسیلیشن کی گنجائش نہیں ہے. مطلب بے وفائی کے ارتکاب کے بعد تجدید تعلق ممکن ہی نہیں ہے. تو اس ہم نہیں کر رہے ہیں. مطلب یار رات کو
بےتابی سے اٹھ جانا چاہیے کہ کب مر کے اللہ کو دیکھوں گا. کچھ ایسے پاگل پن ہی کے دورے پڑ جائیں کہ وہ جیسے ایک آدمی جس چیز کو سوچتا رہتا ہے نا تو سب اسے ارد گرد ویسے ہی نظر آنے لگتی ہے. تو یہی ہو جائے کہ یار یہ تو میں نے فرشتے کو جیسے دیکھا ہے، میں تو لگ رہا ہے عرش کا جغرافیہ بنا رہا ہوں، میں جنت کا تخیل باندھ رہا ہوں. کوئی ہے جو جنت کا تخیل باندھتا ہے جبکہ یہ الاؤڈ ہے. یعنی جنت کا تخیل بنانا کہ یہ ہوگا، اور خوب اپنی جمالیاتی جو تخیل ہے اور قوت ہے اس کو اس پہ صرف کرے کہ جنت کیسی ہو سکتی ہے. تو کوئی ہے آپ کے شاعروں میں، ادیبوں میں یا عام آدمیوں میں جو جنت کا شدت اشتیاق سے ایک جیسے بیوٹیفائڈ تصور بناتے ہوں، جنہیں خواب میں بار بار جنت وغیرہ نظر آتی ہے؟ اس پہ کر لیں، یہی ہماری بقا، ہماری سلامتی اور ہماری نجات کا واحد راستہ ہے کہ بندگی کو آزادی بناؤ. بس اسلام کہتا ہے عبدیت کو آزادی بناؤ، کیونکہ آزادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ کی غلامی کے دائرے میں نہ ہو. بس بندگی کو آزادی بناؤ، ہمارے حکم کو آزادی کی بنیاد بناؤ. تو یہ اب کرنا ہی کرنا ہے. مطلب یہ اتنا ضروری کام ہے کہ اس کے لیے لوگ اگر فی الحال 2-1 نسلیں کھپ جائیں ان کاموں میں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کبھی غور کرو اس پہ، جیسے جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی قصیدہ لکھیں کہ یار یہ تمہارا حسن ہے، اور اس کو جبلی نہ رہنے دیں. کر کے دیکھو. پھر جن چیزوں کی خوبصورتی اور بدصورتی سے جبلت متعلق نہیں ہے، جیسے اب خاتون خوبصورت ہو تو جبلت متعلق ہے نا، اور بدصورت ہو تو بھی جبلت متعلق ہے. لیکن اب یہ پیڑ بہت خوبصورت ہے، یہ پیڑ بہت کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، بدصورت ہے، تو اس میں تو جبلت متعلق نہیں ہے. تو ایسا جو ویل ڈسپلیڈ حسن، اس کو تم پینٹ کر کے دکھاؤ. چلو یہ تو آسان ہے نا بالکل، کہ جس خوبصورتی سے جبلت میں اشتعال نہیں پیدا ہوتا، اس خوبصورتی کو 2-3 فقروں میں بیان کر کے دکھاؤ. یہ سب کیا کرو، اور اس میں انشاءاللہ یہ نوجوانی میں کیا نا تو بہت بہت زبردست ہوگا. مطلب ایسے آپ چلیں گے نہیں، آپ کو زندگی چلنے کا عمل نہیں لگے گی، یہ پرواز کا عمل بن جائے گی. تو اگر پرواز کرنی ہے، ترقی بصورت پرواز ہی ہوگی نا، تو پھر یہ سب کرنا ہوگا. یا اللہ میں تیرا، فی الحال یہ ارادہ ہے. پھر یا اللہ میں تیرا کا مطلب ہے میں تیرا بندہ، میں تیرا عاشق. تو یہ کر کے اور اللہ جانتا ہے بالکل، میں یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا محض واعظ نصیحت وغیرہ.
یہ تکلفاً بھی کرو گے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ تکلف کی بھی قدر کرتا ہے. کہ چلو بیچارے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کہہ تو رہا ہے نا، اور ہمیں مانتا ہے اور یہ جانتا بھی ہوگا کہ اس کی بات ہم شاید خوش ہو کے پوری کر دیں، تو یہ خطرہ تو مول لے رہا ہے نا کہ یہ بات پوری ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو اللہ بہت وہ ہمارے معیارات پہ نہیں، ظاہر کام چیزیں دیکھتا ہے. وہ تو بس اتنا دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھ سے 100 لفظ کہہ رہا ہے اس میں ایک حرف سچا ہے یا نہیں. تو اس ایک حرف کی سچائی کو وہ 100 لفظوں کے جھوٹ پر غالب کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ سے نہ ریا کی جا سکتی ہے، یہ تو توقع ہی نہیں ہے نا کسی سے کہ وہ اللہ کے آگے دکھاوا کرے، اور نہ اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت کی جا سکتی ہے. یہی ہے کہ یا اللہ اب جتنا مجھ سے میں اپنے قابو میں ہوں تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں، اور اپنے قابو میں جتنا نہیں ہوں تو وہ آپ کے قابو میں تو ہوں نا، تو مجھے ویسا بنا دیجیے. اور کچھ نہیں ہوتا اس سے، کوئی آپ مصروفیت نہیں بدلے گی، کیریئر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور دنیاوی قابلیت میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، سب بہترین ہو جائے گا. اور معلوم ہوگا کہ خوش رہنا کیا ہوتا ہے، مطمئن رہنا کیا ہوتا ہے. یہ ذرا مشق تو کریں، ایک مشق سب لوگ کریں اور خود ہی اس کے ممتحن بنیں، چاہے نہ دکھائیں. کہ جیسے ایک لفظ ہے، جیسے، اس کو طرح طرح سے استعمال کر کے دکھائیں. کہ یہ دیوار ایسی ہے جیسے، یہ پھول ایسا ہے جیسے، یعنی تشبیہ دینا. یہ کر کے دکھائیں تو اس سے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی میں شادابی ہے یا ویرانی چھائی ہوئی ہے. جیسے کو استعمال کریں. اور یار آپ کر دیں تو آپ تو ادبی پیس بنا دیں گے اسے، ماسٹر پیس. آپ 10-15 کر کے لے آئیے گا. ہاں 10-15 جیسے. مثال کی طرح سے. ہاں اس گلاس کی تہ میں پڑا ہوا شربت یوں لگ رہا ہے جیسے یہ ایک مردہ والکینو کے پیٹ میں پڑی ہوئی لاوے کی باقیات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں، میں آپ کو بھی دیکھ کے بیان کر سکتا ہوں جیسے. تو حسن ذوق بہت ضروری ہے. یعنی کہ ایستھیٹک سینس جس کا اچھا نہیں ہے نا، وہ اس کی سب صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں. دنیا میں کوئی بڑا کام کسی ایسے آدمی نے نہیں کیا جس کا جمالیاتی ذوق بہت اعلیٰ درجے کا نہ ہو. کوئی بھی کام، مطلب چنگیز خان کا بھی جمالیاتی ذوق بہت اعلیٰ درجے کا تھا. مطلب وہ جیسے نیزہ اس نے آسمان کی طرف پھینکا تو وہ آیا تو اس نے کہا احتیاطاً دیکھ لو کہ اس پہ خدا کا خون تو نہیں لگا ہوا. اب یہ کوئی بڑی بات کہنے والا دماغ ہے نا. ہم کہیں گے کہ یار وہ بھیڑ پہ فائر کر دو
اور ذرا دیکھا ہو کہ وہ لگا یا نہیں. ہماری رینج یہ ہے. تو بڑی بڑی باتیں سوچا کریں. اور یہ جیسے والا کر لیں، بلکہ جن لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جیسے کو استعمال کرو، جیسے، گویا، بلکہ، لہٰذا، کیونکہ. یہ جو ٹکڑے ہیں نا، ان کے استعمال کرنے سے آپ کی ذہنی سطح پتہ چل جائے گی.